بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی بیٹی کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اسلام نے اس پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ بیت اللہ کے پاس ایک قبرستان آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ 1996 کی بات ہے، 95 کی، جب میں پہلی مرتبہ مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پاس اتنا بڑا میدان خالی پڑا ہے۔ تو میں نے جب وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگے یہ وہ بدنصیب قبرستان ہے جہاں اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس قبرستان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے۔ اب وہ جو زندہ دفن ہو جاتی تھی، اسلام نے آ کر اسے عظمت عطا فرمائی، تو آج وہ کہتی ہے کہ اسلام مجھے حقوق نہیں دیتا۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائے گی کہ اسلام نے بیٹیوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ یہ حدیث کل ہم نے پڑھ لی تھی، آج اس کا صرف ترجمہ کروں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن ربی کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والد محترم احد کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں نے ان کا نکاح کرنا ہے، مال تو ہے نہیں، تو آپ فیصلہ فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو رب کائنات نے وراثت کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا سنو، سارے مال کو تم قبضہ نہیں کر سکتے۔ سعد کی دونوں بیٹیوں کو سعد کے ترکے سے 2/3 3 حصے کر کے ان میں سے 2 دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا معزز خواتین حضرات، یہ حدیث کل گزری تھی، عبارت اور ترجمے تک ہم محدود رہے، تو آئیے اس بارے میں کچھ 2-4 باتیں کر لیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بیٹی اگر ایک ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق سورۃ النساء 11ویں آیت مبارکہ، تو اس کو باپ یا والدہ کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا، بشرطے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا نہ ہو۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کل مال کے 3 حصے کر کے ان میں سے 2 حصے دیے جائیں گے، اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ہوں تو ہر بیٹی کو بیٹے سے آدھا حصہ ملے گا۔ بالکل اسی طرح اگر مرنے والا مرد ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ چوتھا ہے قرآن کے مطابق، اور اگر صاحب اولاد ہے، بیٹیاں یا بیٹے یا صرف بیٹی یا صرف بیٹے، تو بیوی کا حصہ 8واں ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو تب بھی دونوں شکلوں میں وہ چوتھے یا 8ویں حصے میں شریک ہوں گی۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر میت کا بیٹا کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، تو پھر جن کے حصے مقرر ہیں جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کو حصے دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بھائی یا بھائیوں کا ہے۔ اب اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے، کل مال کے 24 حصے کیے گئے، ان میں سے 3 حصے کل مال کا 8واں حصہ مل گیا میت کی بیوی کو، بیوہ کو، اور 16 حصے مل گئے 8 کر کے 2/3 بیٹیوں کو، اور جو 5 حصے بچے وہ میت کے بھائی کو مل گئے۔ تو معزز خواتین حضرات، آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورت ذات پر کتنا فضل و کرم کیا۔ اس حدیث میں بیوی کو بھی حصہ مل رہا ہے اور بیٹیوں کو بھی حصہ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کا باقاعدہ والدین کی جائیداد میں سے حصہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے محبت بھرے پیغامات کا انتظار کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔